السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ہمارا آج کا موضوع ہے مال کی پاکی۔ پیج ہے 140۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن میں خدا پرست انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل آیت 18-21۔ آپ سب کو اس آیت کا پس منظر یاد ہوگا۔ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب ایک موقع پر ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت غلام آزاد کرتے ہو، لیکن جو غلام آزاد کرتے ہو وہ عام طور پر بہت کمزور اور بے کس سے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تم طاقتور نوجوانوں کو آزاد کرو تو آزاد ہونے کے بعد کل وہ تمہاری مدد کریں گے، یعنی تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو دنیاوی فائدے کے لیے آزاد نہیں کرایا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر میں انہیں آزاد کرا رہا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب اللہ کے راستے میں کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ اس نیکی کے کام کے ذریعے دنیا کا کون سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا انہیں کیا ملے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم اپنے کسی بھی اچھے کام کا انسٹنٹ اور فوری ریوارڈ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی خاطر خالص نیت سے کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پھر صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی اور فائدہ، کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ ظاہری نہ چھپا ہوا۔ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ بعض اوقات ہم کسی کو کیوں دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم بدلے میں دے دیتے ہیں، کوئی ہمیں دیتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، یا آئندہ اس سے کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس نے ماضی میں تو کچھ نہیں دیا ہوتا، لیکن آپ کسی کو وہ تحفہ یا گفٹ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص مثلاً بڑا مالدار ہے، بہت انفلوئنشل ہے، کل ہمارے کام آ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں پر بھی بعض اوقات والدین اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھے، لیکن اعلیٰ ترین اور بہترین نیکی کیا ہے؟ یہ نیت رکھنا کہ یہ ہمارا فرض ہے، اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اور ہم اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں، اور جیسے یہاں لکھا ہے مگر صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کام کے لیے، اس مقصد کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرے۔ اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی اپنی کمائی کو صرف اپنے لیے خاص نہ کرے، بلکہ اس میں سے دوسروں کو بھی دے۔ اپنے کمائے ہوئے مال کو صرف اپنے اوپر خرچ کرنا اور اس میں سے خدا کا اور انسان کا حصہ نہ نکالنا اسلام میں سخت گناہ ہے۔ کوئی شخص اگر اپنا مال دوسرے کو اس لیے دے کہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا تھا تو یہ دینا اگرچہ کوئی برائی نہیں، مگر صرف اس قسم کے عطیہ سے، یعنی اس قسم کے دینے سے اسلامی تعلیم کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ احسان اتارنے کے لیے یا کسی اور جوابی فائدے کے لیے دینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے اسلام میں اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی جب اپنے مال کا ایک حصہ دوسرے کو دیتا ہے تو بظاہر وہ ایک غیر شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اسلام کے مطابق اس کا اصل مقصد خود دینے والے کی اپنی اصلاح ہے،
اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں یا اپنا وقت لگاتے ہیں یا اپنی جان اور محنت طاقت صرف کرتے ہیں یا اپنے کسی علم یا اسکل کو بروئے کار لاتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ خود ہم کو پہنچتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک کرتا ہے، اور انسان کو اسی لیے کسی کے ساتھ نیکی کر کے، بھلائی کر کے ایک خاص قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مال کے ساتھ کئی اخلاقی برائیاں جڑی ہوئی ہیں، مثلا بخل، طمع یعنی لالچ، اور احساس برتری وغیرہ، کہ جس کے پاس زیادہ ہو وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے، یا جو زیادہ خرچ کرنے والا اس کی شان اونچی ہو جاتی، خصوصاً اگر دکھاوے کے لیے ہو۔ کوئی مال والا جب اپنے مال کو اللہ کے حکم کی بنا پر دوسروں کو دیتا ہے تو وہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ کون سی برائیاں؟ بخل، طمع، احساس برتری وغیرہ۔ مال کو صرف اپنے لیے خاص کرنا گویا ان برائیوں کو اپنے اندر پرورش کرنا ہے۔ کون سی برائیوں کو؟ یہ جو یہاں بیان کی گئی۔ مال کو صرف اپنے لیے خالص کرنا گویا ان برائیوں کو اپنے اندر پرورش کرنا، یعنی اور زیادہ پالنا ہے، بڑا کرنا ہے۔ اور مال میں سے دوسروں کو دینا گویا اپنے آپ کو دھو کر ان برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ جیسے کپڑا دھونے سے اس کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے نفس پر اور انسان کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے، وہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے دھل جاتے ہیں۔ آدمی جب بلا معاوضہ اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے تو وہ اپنے اندر بخل کے جذبات کو کچلتا ہے، وہ مال سے محبت کا تعلق توڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ مال ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ عزت اور شان بڑھانے کے لیے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ یہ مسلمانوں میں سے امیر ترین لوگ تھے، ملینئرز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ لیکن کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت عثمان حضرت ابوبکر اور عمر کے مقابلے میں اپنی شان زیادہ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ نے ایک کے بعد ایک بیٹی کا ان سے نکاح کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا کسی بات سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے کبھی اس بات پر بہت فخر کا اظہار کیا ہو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر ترین لوگ ان کے داماد ہیں؟ لیکن ہمارے اندر آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قسم کی بہت قباحتیں پائی جاتی ہیں کہ جب کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ خود کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا یا اونچا سمجھنے لگتا ہے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ مال تو اس لیے اللہ نے دیا کہ اپنی ضرورت انسان پوری کرے، دوسروں کی پوری کرے، اسے راہ خدا میں خرچ کرے، نہ کہ اس سے اپنی شان بڑھائے، زیادہ قیمتی لباس پہننا شروع کر دے یا زیادہ قیمتی اشیاء کے ذریعے دوسروں کو امپریس کرنے لگے۔ تو یہ درست نہیں۔ مال کا دینا بیک وقت پانے والے کے لیے بھی مفید ہے اور دینے والے کے لیے بھی، یعنی مال کو اسی لیے خیر کہا گیا ہے کہ اس میں دو طرفہ بھلائی ہے، جو دیتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو لیتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے۔ لینے والے کا فائدہ تو سمجھ میں آتا ہے، دینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو دھوئے، جس طرح نہاتے ہیں نا ہم، ہمارا جسم نہانے سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے روح کو پاک کرتی ہے، ہمارے نفس کو مختلف قسم کی اخلاقی برائیوں اور علائشوں سے پاک کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سوچ اور ہمارے عمل اور خیالات جو ہیں ان کا بھی تزکیہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔